اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام اس ذات پر کہ جن کی ذات انسانیت کی تفسیر ہے، جن کا ہاتھ یتیموں کا والی ہے، جن کا وجود غمخواروں کا مؤنس ہے، تاریخ جن کی حیات کو سجدہ کرتی ہے، آسمان کا گوشہ جن کا احسان مند ہے، زمین کا ذرہ ذرہ جن کی ناک پڑتا ہے، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین اکرام، یقیناً آج کی رات بڑی ہی برکتوں، رفعتوں اور نعمتوں سے معمور ہے، اور آج ہی کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو لے گیا رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکت فرما دی ہے تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی خاص نشانیاں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. حاضرین اکرام، پہلے اس آیت کریمہ کی لفظی تشریح سماعت فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اس عظیم واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکی سے شروع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم واقعے کا ذکر کرنے سے پہلے اپنی بزرگی کا ذکر فرمایا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عجز سے پاک ہے کہ جو اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں
اونچائیوں پر نہ لے جا سکے، آسمان کی بلندیوں پر نہ لے جا سکے، حالانکہ وہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اس کا حکم کن ہو جائے تو فیکن کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ ایسی عظمت اور شان رکھنے والا ہے کہ وہ کالے پہاڑ پر، کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی حرکت کا بھی علم ہوتا ہے، وہ کیا رزق کھا رہی ہے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اس عظیم الشان واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرما دیا تاکہ کسی کو اس پر اعتراض نہ ہو سکے، اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، اس پر کوئی اپنی زبان کو دراز نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سبحان الذی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے اسری بعبدہ، لے گیا جو رات میں اپنے خاص بندے کو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرا فرمایا ہے۔ اسرا کے معنی سیر تفریح کے آتے ہیں، اس سے خوشی اور مسرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اس میں جو عبدہ پر جو با ہے یہ مصاحبت کے لیے آتا ہے، یعنی ساتھ بتانے کے لیے آتا ہے کہ سیر کرانے والا سیر کرنے والے کے ساتھ ساتھ تھا۔ یہ معیت بے کیف تھی جو ادراک میں نہیں آ سکتی۔ اور اسی طرح عبدہ پر جو لفظ با کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں جو ہاں کی ضمیر ہے وہ متصل ہے، یعنی ملی ہوئی ہے، تو گویا معلوم ہو رہا ہے کہ عبد اپنے معبود کی طرف بھی تمامی ہی مائل تھا، تو معبود اپنے عبد کی طرف بھی انعامہ و اکرامہ مائل تھا۔ اور یہاں پر عبد سے مراد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اور حاضرین کرام، بعض حضرات عوام کے ذہنوں میں ایک غلط قسم کا شبہ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عبد اور نور ایک دوسرے کی ضد ہے، جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، لا یجتمعانی کے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو عبد ہو وہ نور نہیں ہو سکتا اور جو نور ہو وہ عبد نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ان کا یہ شبہ بالکل درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ عزت والے عبد ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو سراپا نورانی مخلوق ہے ان کو عبد فرمایا ہے، اور عبد سے مراد عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو عبادت میں شامل نوری بھی ہے، عبادت میں شامل ناری بھی ہے، عبادت میں شامل خاکی بھی ہے، عبادت میں شامل جمادات بھی ہے، عبادت میں شامل نباتات بھی ہے، عبادت میں شامل حیوانات بھی ہے، عبادت میں شامل کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ اور قرآن مجید خود اس پر گواہی دے رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے لیلاً، رات کو، حالانکہ دیکھنا اچھی طرح دن کو ہوتا ہے تو پھر رات کو سیر کیوں کرائی، اور رات بھی 27 کی کیوں منتخب فرمائی کہ جس میں چاند نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ نہ چاند کی چاندنی میں بلایا، نہ سورج کی روشنی میں بلایا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کو نہ چاند کی چاندنی کی ضرورت ہے، نہ سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، نہ ستاروں کی روشنی کی ضرورت ہے، بلکہ یہ چاند اور سورج بھی، یہ ستارے بھی میرے حبیب ہی کے نور سے منور ہے۔ یہ تمام چیزیں میرے حبیب پاک علیہ السلام کے نور سے ہی فیض پا رہی ہیں اور ساری کائنات کو روشن کر رہی ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور بعض احادیث میں روایات میں آتا ہے کہ قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد ہمشیرہ، اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، وہاں سے آپ حتیم میں گئے، اور حتیم کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہے۔ تو گویا باقاعدہ معراج کی ابتدا حتیم کعبہ سے ہوئی، کعبۃ اللہ شریف سے ہوئی، اور پھر وہاں کہاں تک ہوئی
الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، اور اس لیے کہ وہ مسجد بہت دور ہے اس لیے اس کو اقصی کہا جاتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی خاص نشانیاں، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکت فرما دی ہے، روحانی برکتیں ایسی کہ وہاں پہ بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام کے آثار اور مزارات بھی موجود ہے، اور حسی برکتیں ایسی کہ وہاں پر حد نگاہ تک لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں، چشمے اور فصلیں نظر آتے ہیں، سبززار آبادیاں آپ کو نظر آتی ہے۔ اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیاں۔ یہ اسرا کے متعلق ہے کہ سیر کیوں کرائی، سیر کرانے کی وجہ کیا تھی، سیر کرانے کا ریزن اور سبب کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی خاص نشانیاں۔ تو یہاں پر بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو بعض نشانیاں دکھائی اور تمام نشانیاں نہیں دکھائی، اور ان کا یہ بھی اعتراض ہے کہ اس میں جو لفظ من ہے وہ تبعیضیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نشانیاں دکھائی اور ساری نشانیاں نہیں دکھائی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نشانیاں مختلف تھی، آیات مختلف تھی، کچھ کا تعلق دیکھنے سے تھا، کچھ کا تعلق سننے سے تھا، اور کچھ کا تعلق چکھنے سے تھا۔ تو جس کا تعلق سننے سے تھا تو میرے آقا نے ان نشانیوں کو سنا، جن کا تعلق چکھنے سے تھا میرے آقا نے ان نشانیوں کو چکھا، اور جن کا تعلق دیکھنے سے تھا تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کو دیکھا۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ لفظ من جو ہے وہ تبعیضیہ نہیں بلکہ تفسیریہ ہے۔ اور پھر آخر میں ارشاد ہوتا ہے انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر اگرچہ کہ ضمیر کا جو مرجع ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو یہاں پر مراد لینا یہ زیادہ انسب اور بہتر ہے۔ تو الغرض حاضرین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ وہ اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمان کی بلندیوں پر بھی لے گیا، مسجد اقصی تک بھی لے گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا، جنت و دوزخ کے بھی آپ نے مشاہدے فرمائے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہوئی، اور رب العالمین نے آپ کو انعامات سے سرفراز فرمایا، آپ کی امت کو نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اور اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 27ویں پارے سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اور یہ معراج کا جو واقعہ پیش آیا وہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہوا، اور اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہما کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اور یکایک حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل 50,000 فرشتوں کی جماعت کو لیے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، اور جب حضور پاک علیہ السلام کو آرام فرماتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ادب کے ساتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک غلام کی طرح حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام ہماری ہی طرح بشر تھے، ہماری ہی طرح انسان تھے، ہماری ہی طرح کھاتے پیتے تھے، ہمارے ہی برابر ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ وہ فرشتہ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، سارے فرشتوں کا لیڈر ہے، اور 50,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، اور جب حضور کو محو استراحت پاتا ہے، آرام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ آپ کے سامنے ایک غلام کی طرح، ایک خادم کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں آواز دے کر اٹھاؤں تو یہ بے ادبی ہو جائے گی، یہ گستاخی ہو جائے گی۔ اسی سوچ و بچار میں جبریل امین لگے ہوئے تھے، مذبذب اور حیران تھے کہ ایک آیت بارگاہ خداوندی سے نجاتی ہے کہ یا جبریل قبل قدمی، کہ جبریل میرے محبوب کے مبارک قدم
قدموں کو چوم لے، میرے محبوب کے مبارک قدموں کا بوسہ لے لے۔ جب بارگاہ خداوندی سے یہ حکم آتا ہے تو حضرت روح الامین اپنی کافوری ہونٹ اور آنکھ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر رکھ دیتے ہیں، اور جب اس کی ٹھنڈک آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں تو آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ تو جبریل امین بارگاہ مصطفی میں عرض کرتے ہیں کہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، کہ بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، مشتاق ملاقات ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جن کے قدموں کو بوسہ دینے والا جبریل امین ہو، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور مشتاق ملاقات رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، تو اس شخص کی، اس ذات کی شان و عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ الغرض حاضرین کرام، جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو جبریل امین نے جنتی براق کی سواری آپ کی خدمت میں پیش فرمائی۔ جب جبریل امین براق آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے براق کا انتخاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جبریل امین نے 70,000 براق کو دیکھا ہے، لیکن ہر براق کا یہی معاملہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے زیادہ حسین و جمیل ہے، اور ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ اسے حضور پاک علیہ السلام کی سواری کے لیے منتخب کر لیا جائے، اس کا انتخاب کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت جبریل امین یہی دیکھ رہے تھے کہ آپ کی نگاہ ایک کونے میں کھڑے ہوئے براق پر پڑتی ہے جو اپنی گردن کو جھکائے ہوئے زار و قطار رو رہا تھا۔ حضرت جبریل امین اس کے قریب جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارے آج تو کائنات ارضی و سماوی کا ذرہ ذرہ جم رہا ہے، اللہ رب العالمین آج کائنات کو سجا رہا ہے، اس کے محبوب کی آمد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے ذریعے آج ہر ایک کو معراج عطا فرمائے گا، ہر ایک کی دلی تمناؤں کو پورا فرمائے گا۔ آج تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ آج کا تو دن بڑی عظمت والا دن ہے۔ تو وہ براق کہتا ہے کہ اے جبریل، میری منزل بھی وہی ہے جس کے باقی براق طالب ہے۔ اے جبریل، راستے دو ہیں مگر منزل ایک ہے۔ جس طرح وہ دوسرے براق بھی حضور پاک علیہ السلام کی سواری کے لیے اپنے آپ کا انتخاب کرنے کے خواہش مند ہے، میری بھی تمنا یہی ہے، میری بھی خواہش یہی ہے، لیکن رب کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں کبھی کسی کا رونا قبول ہوتا ہے تو کسی کا ہنسنا قبول ہو جاتا ہے، کسی کی عاجزی و انکساری قبول ہو جاتی ہے تو کسی کی محبت اس کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ میرے رونے کا سبب یہی ہے کہ شاید میرا رونا میرے پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور مجھے حضور کی سواری کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ الغرض حاضرین کرام، محمود غزنوی جب حضور پاک علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضر ہوتے ہیں تو اپنا فاخرانہ لباس، اپنے فاخرانہ کپڑے اتار دیتے ہیں اور فقیرانہ لباس پہن لیتے ہیں، فقیروں کی طرح لباس اختیار کو پہن کر لیتے ہیں، اور اپنے کاندھے پر پانی کی مشک اٹھائے ہوئے مخلوق خدا کو پانی پلا رہے تھے۔ تو کسی نے پہچان کر پوچھا کہ آپ تو غزنی کے شہنشاہ محمود ہیں نا؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں شہنشاہ تو ہوں مگر غزنی میں ہوں، یہ وہ دربار ہے کہ جہاں شہنشاہ بھی غلام نظر آتے ہیں، یہاں امیر بھی فقیر نظر آتے ہیں۔ یہ دربار عالیہ کی وہ شان ہے کہ یہاں ہر گدا کی جھولی کو بھرا جاتا ہے، ہر مانگنے والے کو مانگنے سے سوا ملتا ہے۔ تو اس شخص کو محمود غزنوی کا جواب بڑا ہی پسند آیا اور وہ یہ شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ مصر کا شہنشاہ
بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور فاخرانہ لباس پہنے ہوئے رعب و دبدبے کے ساتھ چلا آ رہا ہے، تو اس شخص نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ تم مدینہ پاک میں حاضر ہو اور تمہاری اتنی جرت کہ تم شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہو، فاخرانہ لباس پہن کر آ رہے ہو، رعب و دبدبے کے ساتھ آ رہے ہو؟ تو اس شخص نے، اس بادشاہ نے بھی جو جواب دیا وہ سنہرے الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے، وہ بھی الفاظ اپنے دلوں پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ مصر کے شہنشاہ نے جواب دیا کہ میں نے یہ لباس اختیار اس لیے کیا ہے تاکہ دینے والا اپنے آنکھوں سے دیکھ لے، یہ لباس بھی اسی ہستی پاک کا عطا کیا ہوا ہے، میرے آقا نے ہی مجھے یہ لباس عطا کیا ہے، یہ شان و شوکت میرے حبیب کے صدقے ہی میں مجھے ملی ہے، میں اس لیے پہن کر آیا ہوں تاکہ دینے والا اپنے آنکھوں سے دیکھ لے۔ تو اسی طرح براق نے بھی کہا کہ جبریل منزل تو ایک ہے مگر راستے دو ہیں، کسی کا رونا قبول ہوتا ہے تو کسی کا ہنسنا قبول ہو جاتا ہے، میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حضور کی سواری کے لیے منتخب فرما دے۔ الغرض حاضرین کرام، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اس براق کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، اور جیسے ہی روح الامین نے اس سے کہا کہ تجھے حضور کی سواری کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، تیرا انتخاب حضور کی سواری کے لیے کر لیا گیا ہے، یہ سننا ہی تھا کہ اس میں ایسا حسن و جمال پیدا ہو گیا، ایسی خوبصورتی پیدا ہو گئی کہ جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ الغرض حاضرین اکرام، جب حضور پاک علیہ السلام اس براق پر سوار ہوتے ہیں تو اس نے ذرا سی شوخی کی تو جبریل امین نے غضب آلود نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ تو شوخی کرتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر کون سی ہستی پاک سوار ہے، کون سی ذات بابرکت تجھ پر سوار ہے؟ تو براق نے کہا کہ جبریل میں نے کوئی شوخی نہیں کی ہے، میں نے تو اپنے مقدر پر ناز کیا ہے، مجھے تو اپنے مقدر پر فخر ہونے لگا ہے کہ کہاں میں اور کہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ الغرض حاضرین اکرام، اور ریاض الازہار میں آتا ہے، صفحہ نمبر 209 پر ہے کہ جب حضور پاک علیہ السلام کو جنتی سواری آپ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، براق کی سواری پیش کی جاتی ہے، اور روح الامین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس براق پر سوار ہو جائیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے توقف فرما دیا، کچھ دیر کے لیے آپ وہاں پر رک جاتے ہیں۔ وہ کریم آقا کہ جب نوازشات کی بارشیں ہو رہی ہیں اور 50,000 فرشتوں کی جماعت حضور کی خدمت میں حاضر ہے، جنتی سواری آپ کی خدمت میں موجود ہے، تمام ملائکہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی ہمارے کریم آقا نے ہم گنہگاروں کو فراموش نہیں کیا، ہم خطاکاروں کو نہیں بھولا، اس وقت بھی ہم گنہگاروں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ جبریل سے عرض کرتے ہیں کہ جبریل آج جنت کی سواری میرے لیے موجود ہے، 50,000 فرشتوں کی جماعت میری خدمت کے لیے حاضر ہے، لیکن اے جبریل کل میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف چیخ و پکار ہوگی، ہر طرف ہو کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنی اپنی پریشانی میں لگا ہوا ہوگا۔ اے جبریل اس وقت ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، اے جبریل مجھے یہ تو بتا کہ میری امت کا اس وقت کیا حال ہوگا، میری امت کو کون سواری عطا کرے گا، میری امت اس پل صراط پر سے کیسے گزرے گی جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ اے جبریل بتا اس وقت میری امت کا پرسان حال کون ہوگا، ان کا حامی اور مددگار کون ہوگا، اور اس سفر میں ان کی مدد کرنے والا کون ہوگا۔ یہی کہتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام نے توقف فرما دیا۔ حاضرین اکرام، آج ہم بڑے ناز سے کہتے ہیں کہ حضور کے ہم امتی ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج ہم صحیح طور پر حضور کے امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم صحیح طور پر حضور کے امتی بنے ہوئے ہیں؟ حاضرین اکرام، وہ کریم آقا کہ جب آپ کو طائف کے بازار میں پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا گیا، آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، دو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا
رسول اللہ آپ حکم دیجئے کہ اس قوم کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے گا، ان کا پاؤڈر بنا دیا جائے گا۔ تو رحمت کرنے والے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر ایک کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے، تو میں انہیں زحمت کیسے دے سکتا ہوں؟ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی، ان کی آنے والی نسلیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھے گی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے گی، اس کی وحدانیت کا اعلان کرے گی اور میرے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تو رحم کرنے والے آقا نے ایسے نوازشات کے عالم میں بھی ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، اس وقت بھی ہم گنہگاروں کو یاد کر رہے ہیں، ہماری آخرت کی فکر کر رہے ہیں، ہماری بخشش کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ قائد بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے کہ محبوب آپ فکر نہ کیجئے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے ایسے گزار دیں گے کہ ان کو گزرنے کی خبر تک نہ ہوگی، پل صراط سے گزرنے کا احساس تک نہ ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس موقع پر کیا خوب کہا کہ پل سے گزارو تو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزارو تو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ حاضرین کرام، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایسی ایسی رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو حضور کے صدقے میں ایسے انعامات سے سرفراز فرمایا ہے کہ پل صراط پر سے گزارنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لے لیا ہے، ہم گنہگاروں کی بخشش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں پر بھی عطا کر رہا ہے، ہماری نافرمانیوں پر بھی رحمتوں کی بارشیں کر رہا ہے، ہماری بدبختی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں لینے کے لیے تیار ہے، تو پھر ہمارا کردار، ہمارا اعمال نامہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اعمال کس طریقے کے ہونے چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی نفس کی اتباع کرنی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اس کے حبیب کو خوش کرنا ہے؟ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ فیصلہ کرنے کے اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کے راستے کا بھی ذکر فرما دیا، برائی کے راستے کا بھی ذکر فرما دیا، اور انسان، حضرت انسان کو اختیار فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ بندے تیرے سامنے بھلائی کا راستہ بھی ہے اور برائی کا راستہ بھی ہے، تجھے اختیار ہے کہ تو کون سے راستے پر جانا چاہتا ہے، کون سے راستے سے گزرنا چاہتا ہے، کیا تو رب کو راضی کرنے والے، اس کے حبیب کو خوش کرنے والے راستے پر جانا چاہتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندوں کے راستے پر جانا چاہتا ہے، شیطان اور ابلیس لعین کے راستے پر جانا چاہتا ہے؟ یہ تیرا اپنا اختیار ہے۔ الغرض حاضرین کرام، جب حضور پاک علیہ السلام کو یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہو جاتے ہیں، اور شاعر نے اس موقع پر کیا خوب کہا کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ الغرض عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی بخشش کا اعلان فرما دیا، پل صراط پر سے گزارنے کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لے لیا، تو حضور پاک علیہ السلام براق پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جبریل امین نے رکاب کو سنبھالا، میکائیل نے زین کو سنبھالا، اور 50,000 فرشتوں کی صلاۃ و سلام سے ساری فضا گونج اٹھی، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نورانی سفر شروع ہو گیا۔ اور غور کریں کہ بلانے والا نور ہے، سواری بھی نور ہے، سوار ہونے والا بھی نور ہے، باراتی بھی نور ہے، اور دولہا بھی نور ہے۔ وہ الفاظ ہم کہاں سے لائیں کہ جو یہ نور بھرا سما پیش کر سکیں، اور وہ تصورات کو ہم کہاں سے پیدا کریں جو اس کیفیت کو بیان کر سکیں؟ الغرض حاضرین کرام، جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر
سوار ہو جاتے ہیں اور آپ کی سواری نکل پڑتی ہے اور چلتے چلتے بیت المقدس کے طرف جاتے ہیں، مسجد اقصیٰ کو پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کھڑے ہیں، صفیں باندھ کر کھڑے ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ امام آ جائے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ جب حضور پاک علیہ السلام وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت روح الامین مقام صخرہ پر اذان دیتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ جس نماز کا مؤذن طائر صدرہ روح الامین سید حضرت جبریل امین ہو اور اس کا امام تمام رسولوں کا سردار ہو اور اس نماز کے مصلی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہو، موسیٰ کلیم اللہ ہو، عیسیٰ روح اللہ ہو، ابراہیم خلیل اللہ ہو، تو پھر اس نماز کی شان و عظمت کا کیا کہنا، اس کی رفعتیں اور اس پر بلندیوں کا کیا کہنا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کیوں فرمائی، وہاں پر نماز پڑھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو حاضرین اسلام اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اندازہ ہو سکتا تھا کہ شاید پیچھے آنے والا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات سے، ساری مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا، لیکن یہ خیال ہو سکتا تھا کہ پیچھے آنے والا مرتبے میں بھی پیچھے ہو۔ اللہ 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 اللہ